بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تعارف مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی میں 3 الفاظ ہیں، ایک مولانا، دوسرا شبلی اور تیسرا نعمانی۔ مولانا خطاب ہے، شبلی اصل نام ہے اور نعمانی صفت نسبتی ہے۔ خطاب اصل نام اور صفت نسبتی، 1 2 3 الفاظ کا مجموعہ ایک نام ہے۔ اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پھر مرکب کے اندر اگر 3 نام آ جائے تو یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مرکب ناقص کے اندر اس کو ہم مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ مرکب امتزاجی یعنی وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، 2 یا 3 اسموں سے بنا ہو، مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کے اندر مرکب امتزاجی۔ پھر آتے ہیں تاریخ پیدائش کی طرف۔ تاریخ پیدائش ہے 1857 عیسوی۔ یہاں پر تاریخ کے نیچے علامت تاریخ ہے اور تاریخ کے آخر میں علامت عیسوی ہے۔ یعنی جب بھی آپ تاریخ لکھتے ہیں اردو زبان کے اندر تو ہند سے بھی اردو زبان کے اور ان کے نیچے علامت تاریخ، اور آخر میں اگر سال کا تعین بھی ہو تو علامت عیسوی۔ یہ چھوٹا سا حمزہ ہے، لیکن یہ اصل میں حمزہ نہیں ہے بلکہ عین کا سر ہے۔ اس کے بعد تاریخ وفات ہے 1914 عیسوی۔ مولانا شبلی نعمانی یوپی صوبے کا نام، ضلع کا نام اعظم گڑھ اور قصبے کا نام بندول ہے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے بندول میں پائی۔ منطق و فلسفہ یعنی علم کلام یا دانش اور حکمت کی باتیں، طبیعیات و ریاضی جسے عام طور پر آپ فزکس اور میتھس کہتے ہیں، کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ غازی پور ایک شہر کا نام۔ فقہ، مسائل کا استنباط، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا کی تعلیم رامپور میں، رامپور ایک شہر کا نام۔ اور علم حدیث یعنی حدیث کے متعلق علم، اصول حدیث یا حدیث کو پڑھنا کی تعلیم سہارنپور ایک شہر کا نام میں حاصل کی۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 1۔ پیراگراف نمبر 2 میں مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج کے نام سے سر سید احمد خان نے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے پاس گئے، انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا، وہاں پر پروفیسر بن گئے۔ 1882 عیسوی میں یہ ایک تاریخ ہے۔ پروفیسر آرنلڈ ایک انگریز کا نام ہے کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ، ایک مشہور تمغہ ہے، بطور انعام دیا
اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب، جس طرح مولانا ہے اس طرح شمس العلماء کا خطاب انگریزی حکومت نے دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، مسلم علی گڑھ کالج سے لکھنؤ چلے گئے سر سید جب وفات پا گئے۔ وہاں ندوۃ العلماء ایک ادارے کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین، اعظم گڑھ ایک شہر کا نام، ضلع کا نام ہے، وہاں پر ایک ادارہ دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 2۔ پیراگراف نمبر 3 میں مولانا شبلی نعمانی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے سنہری ماضی کی یاد، یعنی کتابیں لکھی اور کتابوں میں مسلمانوں کا ذکر ہے، مسلمان بادشاہوں کا، فلاسفر کا، صوفیاء کا، علماء کا۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک الطاف حسین حالی کا اثر قبول کیا۔ نثر پارے کو پرکھنا، نثر پارے کی خوبیاں اور خامیاں سامنے رکھنا، تنقید، مغربی تنقید اور مشرقی تنقید۔ مغربی تنقید انگریزی ادب کے اندر جو تنقید ہے، یا انگریزی ادب پر جو تنقید ہے، مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا۔ الطاف حسین حالی جو مشہور شاعر اور مصنف ہے، اس کا اثر قبول کیا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، یعنی تنقید میں وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرغوب نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید، پھر سر سید کا ذکر آ گیا جو آپ کے کورس میں ہے، رفقا، دوست، اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ یعنی 5 مشہور شخصیات، عناصر خمسہ جو آپ کے کورس میں بترتیب 1 2 3 4 5 اسباق کے مصنفین ہیں۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے، اور ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا ہو۔ یعنی کتابوں کے ذریعے تاریخیں لکھی، تاریخوں کے اندر شخصیات کا تعین کیا، شخصیات پر بحث کی تاکہ مسلمان کے اندر احساس فخر پیدا ہو۔ کتابیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں، پھر مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لے اور بہتر بنائے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 3۔ پیراگراف نمبر 4 میں ان کا بیان عالمانہ، یہ ایک خصوصیت ہے، لہجہ پرجوش اور عبارات مختصر ہے۔ 3 خصوصیات کا ذکر اس ایک جملے میں ہے، یعنی عالمانہ انداز سے لکھتے ہیں، عبارت میں جوش و جذبہ بھی ہے۔ ادیب یا شاعر جب متاثر ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے، اور وہ جذبہ، وہ جوش تحریروں میں دکھائی دیتا ہے جو اسلوب میں شامل ہے۔ عبارات مختصر ہے، الفاظ کم ہے جملوں میں، لیکن جامع الفاظ کا استعمال ہے۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان بھی ہے، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔